میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص طور پر پاکستان کی ترقی کے لیے، کیونکہ اس پہ کئی حوالوں سے بحث ہوتی رہی۔ کبھی یہ کہا جاتا رہا کئی حکومتوں میں کہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، پھر یہ کہا جاتا رہا کہ یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، پھر یہ کہا جاتا رہا اس پہ ڈیفنس کا بجٹ بہت زیادہ ہے، پھر یہ کہا جاتا رہا کہ اس کو ہم ترقی یافتہ ملک بنانے کی کوشش کریں، لیکن جو کچھ ہم کہتے رہے ویسا ہوتا نہیں رہا۔ جبکہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو کون کون سے ماڈلز موجود ہیں، ترقی ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، کالمنسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔ ایسے صاحب، جیسا میں نے کہا، یہ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، ایک کہتے ہیں جی ویلفیئر اسٹیٹ، ایک کہا جاتا ہے سیکورٹی اسٹیٹ، ایک کوئی یہ بھی موجود ہے اس میں ڈیولپمنٹ اسٹیٹ، اور بھی کئی اس طرح کی ٹرمز موجود ہیں۔ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کون سا ماڈل موجود ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے ہاں یہ جو ڈیفینیشنز ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی یا سیکیورٹی اسٹیٹ کی، یا جو پاکستان میں ماڈل ہے، وہ اس کی جو ہے نا وہ مثال ہاتھی کی طرح کی ہے۔ وہ جو ایک آپ نے بڑی مشہور کہانی سنی ہوگی کہ کچھ اندھوں کا ایک گروہ تھا جن کے یہ کہا گیا کہ آپ ہاتھی کو ڈیفائن کریں، تو اندھے چونکہ ٹچ کر کے ہی کسی چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، تو انہوں نے جو ہاتھی ڈیفائن کیا اس کی جو ہے وہ بڑی لمبی ایک داستان ہے، وہ بڑے پڑھنے والی چیز ہے کہ جس کا ہاتھ میں ہاتھی کا کان آیا اس نے اس کی اپنی ڈیفینیشن کی، جس کے ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ دانت آئے اس کی اپنی ڈیفینیشن تھی۔ تو اسی طرح پاکستان میں جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے نا سیکیورٹی کا اور ویلفیئر کا، اس کی سب اپنے اپنے نیریٹو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی۔ اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا میں ڈیفائن قسم کی آلریڈی جو ہے نا ماڈلز موجود ہیں، لیکن پھر بھی ذرا عوام کی جو ہے وہ تھوڑی سی معلومات میں اضافے کے لیے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کو ہوتی ہے جس میں آپ فوکس کرتے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، جس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہوتا ہے، کہ مثلا یہ ہے کہ عوام کو آپ کیا کیا جو ہے وہ فیسلٹیز دیتے ہیں جو کہ اسٹیٹ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ ویلفیئر کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک فلاحی پرپز کے لیے اپنے ذمہ جو ہے اپنے شہریوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں لیتی ہے، مثلا ان کو جو ہے وہ خوراک دی جائے، رہائش دی جائے، ان کی صحت جو ہے اس کا پورا بندوبست ہو، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو۔ یہ چیزیں جو اسٹیٹس جن پہ زور دیتی ہیں اور اس کو اپنی جو ہے وہ سرکاری رسپانسبلٹی آپ جس کو کہتے ہیں اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ویلفیئر اسٹیٹس میں بعض اوقات کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بھی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو، آپ اپنے شہریوں کو جو ہے وہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور خوراک مفت میں مہیا کریں، اور کرتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا ویسٹ میں اس وقت جو اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں بہت ساری، یا جیسے کینیڈا ہے یا نیوزی لینڈ ہے، اس طرح کی اسٹیٹس ہیں، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا مین فوکس جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں، اور عوام کی یہ بنیادی ضرورتیں وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں۔ بہت ہی کوئی اکا دکا شخص ہوگا جو اس طرح کی اسٹیٹ میں جو ہے وہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت کی ضروریات سے محروم ہوگا۔ بہت ہی ریئر ہوتا ہے، وہ بھی ریئر وہ ہوتا ہے جو لوگ خود سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ فار ایگزامپل، ایک کوئی شخص جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے کسی کا، یا جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، سوشل ڈس آرڈر ہے، کوئی اور اس طرح کے ذہنی کرائسز ہیں، لوگ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، بے گھر ہو جاتے ہیں جس کو ہم ہوم لیس کہتے ہیں۔ تو پھر بھی جو ہے یہ اسٹیٹس، فار ایگزامپل میں کینیڈا کی مثال دیتا ہوں، کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتی بلکہ ان کا پیچھا کرتی ہے۔ ان کے لیے پھر انہوں نے مختلف قسم کے سینٹرز کھولے ہوتے ہیں جن کو آپ ویلفیئر سوشل سینٹر، کمیونٹی سینٹرز، شیلٹر سینٹرز، مینٹل ہیلتھ سینٹرز، ڈیفرنٹ کائنڈ آف پروٹیکشن سینٹرز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کے ایک ریگولر لائف نہیں گزارنا چاہتے، آپ ان کو لے جا کے ایک گھر دے دیں، ہفتہ 10 دن رہیں گے پھر نکل جائیں گے۔ تو وہ لوگ کون سے ہیں جو کہ
میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ پاگل ہیں، یہ غلط لفظ ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہیں جو عام دھارے کی لائف گزارنے سے گریز کرتے ہیں، مینٹل ریزن سے یا سائیکالوجیکل ریزن۔ اس کے علاوہ جس شخص کو بھی کینیڈا میں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، اسکول میں پڑھنے کے لیے کلاس روم اور ٹیچر چاہیے، اور اپنے علاج کے لیے ہاسپٹل چاہیے، اس کو کوئی نہ نہیں کر سکتا، یا یہ نہیں کہ اس کو ایکسیس نہیں ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کون کرے گا، یہ اس کا فکر نہیں، ریاست کا فکر ہے۔ تو اس ریاست کو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ملٹری اسپینڈنگ نہیں کرتی۔ یعنی پاکستان میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ محدود علم بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، چیزوں کو ہاتھی کی طرح چھو کے دیکھنے کا جو پرابلم ہے نا، وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جی سارے مسائل کی وجہ صرف ملٹری ہے، بس ملٹری کا بجٹ ہٹا دو تو بس پاکستان میں نہریں، دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ تو دیٹ از ناٹ دا کیس آئیدر۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں کمپیریٹیولی ملٹری پہ بہت زیادہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ جو ہے اس پہ صرف کر رہے ہیں ڈیفنس پہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ، جس کو پورا ایک مائنڈ سیٹ یا طرز فکر آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک چیز کو ادھر سے ادھر کر کے تھوڑا بہت فرق تو پڑے گا، لیکن اوور آل جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، جیسا کہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا، کہ جس میں روٹی، کپڑا، مکان، رہائش، خوراک اور جو تعلیم اور صحت جو ہے وہ ریاست اپنی انڈر ٹیکنگ لیتی ہے، جس طرح فار ایگزامپل کینیڈا ہے، سویڈن ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس طرح کی ریاستیں ہیں۔ اور میں ان ریاستوں کی بات کر رہا ہوں جو نیو لبرلزم کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرتی ہے، جن کو اب سرمایہ دارانہ ریاستیں کہتے ہیں۔ یہ وہ ریاستیں نہیں ہیں کہ جو کوئی سوشلسٹ، ریولیوشنری یا ریڈیکل خیالات رکھنے والی ریاستیں ہیں جیسے کہ تاریخ میں ہوا تھا۔ اس کو تھوڑا سا ایک کنٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تاریخ میں بھی آپ دیکھیں، ہسٹری میں پہلی بار جن ریاستوں نے یہ انڈر ٹیکنگ لی تھی وہ ویلفیئر ریاستیں نہیں بلکہ سوشلسٹ ریولوشن کے نتیجے میں آنے والی ریاستیں تھیں۔ جیسے 1917 میں سوویت یونین کا انقلاب آیا تھا، تو اس کے فوراً بعد لینن کی قیادت میں انہوں نے طے کیا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، رہائش وغیرہ وغیرہ ہم دیں گے۔ تو وہ ایک سوشلسٹ ریولوشن کے اندر، سوشلسٹ رجیم کے اندر تھا، جو بعد میں ویلفیئر اسٹیٹس نے بھی اپنے طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا کہ جہاں پہ سوشلسٹ اسٹیٹ نہیں ہے وہاں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ پاسیبل ہیں، عوام کو دی جا سکتی ہیں، جیسے پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جی یہ تو سوشل ویلفیئر کا تصور سوشلزم کے بغیر پاسیبل نہیں، جس طرح ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ فوج کا بجٹ کاٹے بغیر جو ہے وہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ سارے راستے جو ہیں ان کو تھوڑا سا بیلنس میں رکھ کے کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے، وہ نقل لگانے کے ذریعے نہیں، جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہو گیا کہ ہم نقل جو لگاتے ہیں نا اسکولوں کالجز میں، وہ پھر ہم پریکٹیکل لائف میں بھی وہی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پالیٹیشین نقل لگاتے ہیں، ایک بات سن لی کہ جی وہ چین میں بہت اچھا نظام ہے تو دوسرے دن نعرہ لگا دیں گے جی کہ ہم چین کا نظام لائیں گے۔ ایک دن سن لیا جی سویڈن میں کوئی اچھے لوگ رہتے ہیں تو نعرہ لگا دیں گے ہم اس کو سویڈن بنا دیں گے۔ اس کے آگے کوئی مولوی بتا دے گا جی وہ ریاست مدینہ بڑی اچھی تھی تو وہ بس اسی کو اٹھا لیں گے کہ جی بالکل۔ تو ہر ریاست جو ہے، جیسا کہ میں نے جو ہے 1917 کے سوشلسٹ ریولوشن کا حوالہ دیا، تو ایک خاص کنٹیکسٹ میں وہ ایک ایسی ریاست تھی جس نے پہلی دفعہ پولیٹیکلی جو انسانی ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کو بہت بڑے پیمانے پہ ریزالو کر دیا۔ اب ریاست مدینہ بھی 1400 سال سے پہلے ایک ایسی ریاست تھی جس نے اپنے کنٹیکسٹ میں کچھ ایسے اقدامات کیے جو اس وقت عام نہیں تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس وقت یہ چیلنجز لوگوں کو درپیش تھے جو آج ہمیں ہیں، کہ آج جو ہمیں چیلنجز ہیں اکانومی کے حوالے سے، جس کا ہم نے حالیہ نکالا ہے کہ آپ بینکوں کے فوٹو بنا کے پاؤں تلے ڈالیں تو اس سے جو ہے آپ کا سود کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جہاں پہ سوچ ہوتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک کریٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں، مثلا روٹی، کپڑا، مکان ہے، یا تعلیم اور جو ہیلتھ ہے، اس کو بھی میں بنیادی ضرورت میں اب نمبر 1 اور 2 میں اس کو شمار کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں
چونکہ اس کا تعلق جو ہے انسان کی زندگی اور موت سے ہے. اس کی میں آپ کو ایک لیٹسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. آج جو کینیڈین میڈیا میں ایک اسسمنٹ آئی ہے کہ یہ کورونا کی وجہ سے جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو غریب ایریوں میں، غریب علاقوں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کی نسبت جو امیر علاقوں میں رہتے ہیں. یعنی ملک الموت جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ دو فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ساری سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بندے کی اکنامک سچویشن دیکھ کے اس کو اٹھاتے. وہ سوچ رہے ہوں کہ اب اس کا کام کیا ہے یار اس دنیا میں، چلو اس کو جو عذاب ہے اور مصیبتیں ہیں اس سے جان چھڑاؤ اس کی. اور وہ کوئی تھوڑا بہت فرق نہیں 19-20 کا، ڈبل فرق ہے. یعنی یہاں کینیڈا کی سٹی آف ٹورانٹو کے میں آپ کو سٹیٹس دے رہا ہوں کہ غریب علاقوں میں، یہاں غریب علاقوں سے مراد وہ نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں سلمز ہیں. غریب علاقوں سے مراد جو ریلیٹیولی امیر علاقوں کی نسبت مختلف ہیں. وہاں غربت کی بات نہیں کہ آپ وہ گندی نالیوں میں رہتے ہیں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یا ان سینیٹری کنڈیشنز یا ان ہیلدی، وہ بات نہیں ہے. اس سے مراد جو بہت زیادہ ہائی پروفائل علاقے ہیں ان کی نسبت تھوڑی کم، لیکن وہاں فیسلٹیز کم نہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں کوئی گندگی ہے یا وہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں یا وہاں سوشل ورکر نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اتنی اوور ویلمنگ جو پاورٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے پھر اپنا ایک مائنڈ سیٹ اور لائف سیٹ کرتے ہیں. وہ پھر اپنی صحت پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، وہ بر وقت چیک اپ نہیں کراتے. ممکن ہے ان کے جو سمجھتے ہوں کہ کام پہ جانا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس طرح پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں آپ کی اکنامک سچویشن کی وجہ سے. تو پاکستان دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے، بلکہ اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ کمپیریزن ہی نہیں ہے، ہم ویسے دوسرے ملکوں کو بیچ میں بدنام کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے پرائم منسٹر ریپیٹڈلی یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ بینکرپٹ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. تینوں سٹیٹمنٹس وقتاً فوقتاً آپ نے سنی ہوں گی. تو اس میں جو ہے اتنے غریب ملک میں ظاہر ہے غریبوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں ہوتا، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ ملک کے 35 سے 40% لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. ایک ہوتی ہے غربت کی سطح، لائن آف پاورٹی، اس سے نیچے. اب ان کو یہ چیزیں جو ہیں جس میں تعلیم ہے، ظاہر ہے ان کے بچے کہاں کیسے پڑھ سکتے، وہ کس ہاسپٹل میں جائیں گے جہاں ان کی رشوت اور سفارش کے بغیر ان کو کوئی کمرہ ملے گا، یا کوئی ڈاکٹر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کی جو ہے وہ صحت کا خیال رکھے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی انڈرٹیکنگ ہے ٹھیک. کہ وہ لے. اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ بیلنس رکھیں گے. بیلنس جب آپ بجٹ کاٹنے کی بات کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ملیٹری سپینڈنگ کم کریں، تو وہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک طبقے کو نہیں نواز سکتے فار ایور اور دوسرے طبقے کو نہیں محروم رکھ سکتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا. تو وہ آپ کو ایک بیلنس، جب اسٹیٹ بیٹھ کے تو وسائل کو تقسیم کر رہی ہوتی ہے، جس کو آپ بجٹ پاس کرنا کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وسائل کی تقسیم ہوتی ہے جو اسٹیٹ اور پارلیمنٹ بیٹھ کے کرتی ہے. اور پارلیمنٹ اگر ہر دفعہ جو ہے اندھا بانٹے ریوڑی اور اپنے اپنے کو دے تو پھر وہ پارلیمنٹ نہیں ہے نا. نہ ملک میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور نہ انصاف ہے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دولت کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے، جس کی وجہ سے آپ کسی ایک طبقے کو جو ہے وہ نہ نوازیں اور دوسرے کو فار ایور پاورٹی کی طرف نہ دھکیلیں. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب، اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اس کے بعد سے یہ کیا ہم نے ڈیفائن کیا اس کو، اس کا فیصلہ کس نے کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کون سی اسٹیٹ ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ میں پوچھنا چاہوں گی. اچھا پھر اسی طریقے سے اگر ہم، کیونکہ اسی وقت بھارت بھی وہی 1947 میں اگر دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنا اپنا سسٹم بناتے ہیں، تو بھارت میں کون سی ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ کیا وہاں پہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، ڈیولپمنٹ اسٹیٹ ہے؟ انہوں نے کیسے اس کو ڈیفائن کیا اور ہم نے کیسے کیا، اور کس نے یہ ڈیسائیڈ کیا؟ دیکھیں، یہ تو بنیادی طور پہ جو ابتدائی طور پہ پاکستان اور انڈیا کی جو فارمیشن یا آزادی کہہ لیں یا تشکیل، جو بھی آپ اس کو لفظ دے دیں، اس کے فوراً بعد جو برسر اقتدار حکمران طبقات، رولنگ ایلیٹ تھی دونوں طرف، انہوں نے طے کیا ہم نے کس طرف جانا ہے. اب انڈیا میں بالکل کلیئر قسم کی پوزیشن جو ہے وہ کانگریس کی آزادی سے بہت پہلے سے تھی. تقریباً 50 سال سے کانگریس کا جو ایجنڈا، آئین اور منشور تھا، اس میں یہ چیزیں بڑی واضح طور پہ لکھی ہوئی تھی
کہ ہم نے جو ہے وہ آزادی کے بعد کس قسم کا نظام جو ہے وہ ہندوستان میں لانا ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی تک کانگریس جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بر صغیر کی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کانگریس کی لیڈرشپ جو ہے وہ دادا بھائی نورو جی یا قائد اعظم محمد علی جناح یا ایسے لوگ آگے تھے فور فرنٹ پہ. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی کانگریس کا منشور یہی تھا جو بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. اب اس کو بہت سارے لوگ اس کو سوشلسٹ نظام کہتے ہیں چونکہ پنڈت جواہر لال نہرو بنیادی طور پہ ایک پرو سوشلسٹ آدمی تھے اور ان کا سوشلزم جو ہے وہ زیادہ تر یورپین سوشلزم جس کو آپ ڈیموکریٹک سوشلزم کہتے ہیں آج کی جدید زبان میں اس ٹائپ کا سوشلزم تھا جو کانگریس نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جس کی بڑی بڑی مثالیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جاگیریں جو ہیں وہ تقسیم کی. جاگیرداری نظام جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا ہندوستان میں. اس کے بعد انہوں نے راجوں مہاراجوں اور ریاستوں کے والیوں ان لوگوں سے جو ہے ان کی جائیدادیں جو ہے اس کی ری ایڈجسٹمنٹ کی اور ان کو عوام میں تقسیم کیا زمینوں کو کاشتکاروں میں اور اس طریقے سے جو ہے. اس کے بعد جو آگے ان کی پالیسیاں تھی ساری کی ساری وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی پالیسیاں رہی ہیں تقریباً 30-35 سال تک. یہ تو بہت بعد میں آ کے تو منموہن سنگھ کے زمانے میں ہندوستان میں تبدیلی کا جو ابتدا ہوئی وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو فار ایگزامپل یہ جو اسٹیٹ کے اثاثے ہیں گورنمنٹس جو فیکٹریاں اور جو بڑے بڑے چیزیں آن کرتی ہے ان کو پرائیویٹائز کرنا یہ جو نجی جس کو کیا کہتے ہیں خاص لفظ ہے اس کے لیے پرائیویٹائز کرنے کا ایک نجی ملکیت میں دینے کا جو تصور ہے چیزوں کو بیچ کے. تو یہ تو ہندوستان اس وقت آ کے چینج ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے ہندوستان 80% سے زیادہ اس کا زور جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ پہ تھا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے ملٹری پہ سپینڈنگ نہیں کی. یہ آپ دیکھیں کمپیئر کر کے دیکھیں دنیا کی جتنی مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے ملٹری پہ. ملٹری سپینڈنگ اس کے نمبر 1 ہے کمپیریٹیولی اپنے بجٹ اور اپنے کے حوالے سے. لیکن آپ دوسری طرف جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو مکمل طور پہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. ان کا ایک بہت بڑا بجٹ اور فوکس جو ہے وہ ویلفیئر پہ بھی ہے. اور اس اسٹیٹس کے اندر بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جن کے اندر بہت ہی جو ہے وہ زبردست قسم کا ویلفیئر سسٹم ہے. یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر بھی جو 52 اسٹیٹس ہیں سب میں ایک ہی طرح کا سسٹم نہیں ہے. اس میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور دوسرا جو ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے حوالے سے کافی بڑا فرق ہے. اس طرح چین کے اندر جو ہے چین بنیادی طور پہ اس نے جو ڈیولپمنٹ کی وہ بطور ایک ریولیشنری اسٹیٹ کی قیادت میں چیئرمین ماؤ کی قیادت میں ایک سوشلسٹ ریولوشن کے نتیجے میں کی. ظاہر ہے بعد میں چین نے اس میں بہت بڑی تبدیلی لائی. لیکن آج بھی جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہاں پہ مثلا روٹی کپڑا مکان تعلیم اور صحت جو ہے وہ انڈرٹیکنگ لیتی ہے ریاست کہ یہ ہم پوری کریں گے. آپ کو کسی چینی کو علاج کرانے کے لیے کسی ہاسپٹل یا اس طرح کی چیزوں میں اس کو پاکستان کی طرح یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پہ جائے گا. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک آپ جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اس غربت اور بدحالی سے نہیں نکال سکتے. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ طے کس نے کیا تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کانگریس نے پنڈت جواہر لال نہرو مولانا ابو الکلام آزاد اور اس طرح کے لوگوں کی قیادت میں ایک پرو سوشلسٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو ہے اس کو اپنایا. اس کے مقابلے میں پاکستان نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ مل کے ویسٹرن جو کیپٹلسٹ بلاک ہے اس کا حصہ بنیں گے جس کے نتیجے میں لیاقت علی خان نے جو ہے وہ امریکہ کی یاترا یا وزٹ آپ کہہ لیں اس پہ گئے. اس کے نتیجے میں جو امریکی امداد شروع ہوئی سویلین ایز ویل ایز ملٹری ڈیولپمنٹ پلس ملٹری امداد جو شروع ہوئی اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ ایک کیپٹلسٹ دنیا کے چوکیدار کے روپ میں ابھر کے سامنے آیا جس کی بہت آپ کے پاس بے شمار مثالیں ہیں کہ لیڈروں نے یہ طے کیا کہ جی ہم جو ہے کمیونزم کے خلاف فور فرنٹ پہ لڑیں گے ایز اے فٹ سولجر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ ویسٹرن بلاک.
جس کے نتیجے میں جو کوئی بھی بات کرتا تھا ویلفیئر کی, ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی, سماجی انصاف کی, اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ تو کمیونسٹ ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اوپر سے غدار ہے, لہٰذا اس کو یا تو جیل میں ڈالو یا پھر جو ہے اس کو کام مت کرنے دو. جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو جتنے بھی ویلفیئر کے حامی سیاستدان ہیں انہوں نے آدھی سے زیادہ زندگیاں جو ہیں وہ جیلوں میں کاٹی ہیں, یا جو اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ تنازع کھڑے کر کے تو اس کے نتیجے میں اپنے ڈیفنس پہ یہ پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے, انہوں نے جیلیں کاٹی یا پابند سلاسل رہے یا ان پہ پابندیاں رہی. تو بنیادی طور پہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کیا آپ نے اس خطے میں امن کے ساتھ رہنا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, خواہ وہ بھارت ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, جو بھی ملک ہے, اس کے ساتھ محبت اور دوستی کے ساتھ رہنا ہے, یا آپ نے اس کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی جو ہے اس کا ہوا کھڑا کر کے تو اس کے بعد آپ نے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرنے ہیں ڈیفنس پہ, اس لیے کہ آپ کو خطرہ ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال, وہ ایک بڑا فنی کریکٹر ہے جس میں بوگی مین جو ہے ایک ہوتا ہے اور ایک ساویر, کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ایک ولن ہوتا ہے جس کو کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر, لوگوں کو اسے ڈرایا جاتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ساویر جو ہے ایک نجات دہندہ, ایک محافظ کھڑا کیا جاتا ہے. تو بوگی مین جب تک ہوگا اور اس وقت تک محافظ کا ہونا ضروری ہے, خواہ اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوں. اب اس پورے کیس میں ہندوستان کو بوگی مین کے طور پہ ڈب کیا گیا پاکستان کی پبلک کے آگے, اور کامیابی سے پاکستان کے عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ آپ کو نگلنے کے در پہ ہے. یعنی ایک ایسا ڈریکولا مانسٹر ٹائپ, ایک جائنٹ قسم کا جو ہے وہ ایک چیز کھڑی ہے آپ کی سرحد پہ, اور جو ہی ہم نے اپنی جو رائفلیں نیچے کی وہ آپ لوگوں کو نگل لے گا. لہٰذا یہ جو ہے ہمیں اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی فوج چاہیے, بہت بڑے پیسے چاہیے, ٹینک چاہیے, نیوکلیئر ہتھیار چاہیے. اور یہ چونکہ پھر جب آپ نے یہ کانسیپٹ دیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کو ایک بہت بڑی ملٹری مشین کھڑی کرنی پڑی, جس کے نتیجے میں بہت بڑے لوگوں کے جو مفادات تھے وہ اس مشین کے ساتھ وابستہ ہو گئے. چنانچہ یہ ایک سائیکل چل پڑا جس کے نتیجے میں دشمنی جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو یا وہاں پہ برقرار رکھا جا سکتا ہے یا مزید اوپر کیا جا سکتا ہے, چونکہ اس کے نتیجے میں آپ کا جو ساویر جو ہے سنڈرم کہہ لیں اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ پیسے چاہیے. تو یہ تعلق ہے سیکیورٹی اسٹیٹ کا اور آپ کے پیسے خرچ کرنے کا, کہ جب تک آپ اپنے آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بناتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں اپنے سروائیول کے لیے پیسے چاہیے, اس وقت تک آپ عوام کی مدد نہیں کر سکتے. تو اس کا لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے جناب کہ آپ جو ہے وہ ریکنسیڈر کریں اپنی اسٹریٹجک اور فارن پالیسی کو, اور آپ اس چیز کو ذہن سے نکالیں کہ آپ نے جو فالس سینس آف انسیکیورٹی ڈیولپ کیا ہوا ہے, فالس سینس آف رسک آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, اس کو ایلیمینیٹ کریں, عوام کو یقین دلائیں کہ آپ محفوظ ہیں, کوئی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا, اور آپ انٹرنیشنل اور ریجنل قسم کی ٹریٹیز, معاہدے اور دوستیاں ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں, نہ کہ غریب عوام کے پیسے ان کے چھوٹے وسائل جو ہیں وہ خرچ کر کے تو مزید ان کے حالات میں اضافہ کریں. بیرسٹر صاحب آپ نے لیسن میں نکال کے ابھی تو میرے ذہن میں 3-4 سوال ہیں تو کنکلوژن بھی پیش کر دیا سر. جی نہیں اب بے شک سر میرے جو 2-3 سوال میں اکٹھے ہی آپ کے پاس لے آتی ہوں تاکہ کا جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جو یہ جو بات کی سر ہم کے اسٹارٹ سے لے کر, اچھا ایک طرف آپ نے جو کمیونزم کی بات کی, پھر آپ نے کہا یہاں پہ اس طرح کی جو کمیونسٹ سوچ جو ہے اس کے حوالے سے بھی کئی لوگ, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ سے ہی ہمارا تو چائنا سے دوستی اسٹارٹ سے ہی نہیں ہے, ہم تو چائنا ہمارا الائی نہیں ہے کیا شروع سے ہی. اچھا اسی کے ساتھ پھر ایک سوال جو ہے وہ میرا یہ بنتا ہے کہ ہم جب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں تو اگر ہم پاکستان کی اس وقت سچویشن دیکھیں تو اس میں کچھ ایسے واقعی کچھ جیسے کہ اگر چلیں بھارت کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی ابھی میزائل پھینکا ہمارے اوپر, ٹھیک ہے ہم یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹلی جو جینون بات ہم کرنا چاہیں گے کہ اس وقت طالبان کی طرف سے جس قسم کے اذان کا اظہار کیا جاتا ہے, ٹی ٹی پی کی طرف سے آپ جانتے ہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے, یہ والا حصہ ہمارا ہے, یہ سب کچھ, اور بھارت کی طرف سے بھی جو ہے اس طرح کی, تو کیا اس سچویشن کو ہم
یہ کہیں گے بیک گراؤنڈ میں رکھ سکتے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ جس طرح، کیونکہ یہ تو ہی کہا جاتا ہے نا یہاں پر کہ بھئی یہ تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، تو کیا ہم ان خطرات کو بھی اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں؟ دیکھیں اس میں آپ نے بڑی خاص قسم کا ایک موضوع چھیڑا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے باقول پاکستان کا قریب ترین اور سب سے ٹرسٹ وردی دوست جو ہے وہ چین ہے، جی یہی ہے نا؟ اور میں جی سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ سر میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے، وہ آپ نے یہ کہا کہ کمیونزم کے خلاف ایک سوچ یہاں پہ ڈیولپ ہوئی، جبکہ چائنا جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہمارا الائی ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں یا مجھے کچھ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چائنا سٹارٹنگ فرام 1949-50 سے تو یہ کانفلکٹ ہے نا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جھوٹ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت بڑے قریبی تعلقات ہیں، چونکہ تعلقات کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے تعلقات یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک معاہدہ سائن کر لیا یا دو حکمران طبقات کے درمیان ایک ڈکلیریشن آ گیا کہ جی ہم آج کے بعد دوست ہیں تو وہ اب دوست ہو جاتے ہیں۔ آپ دوست اس وقت بنتے ہیں جب آپ کے درمیان بہت ساری قدریں مشترک ہوتی، جس طرح کے ایک ویسٹرن بلاک ہے یورپین یونین سے لے کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان، تو ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ان کے بہت بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ اور مماثلت کیوں ہے کہ ان کی ویلیوز ایک ہیں، کہ وہ سارے کن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، سوشل جسٹس پہ بلیو کرتے ہیں، امن اور سکون پہ بلیو کرتے ہیں، اپنے عوام کا معیار زندگی جو ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو برقرار رکھنے پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ ان کی سوشل ویلیوز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سیول لبرٹیز ہیں، جن کی بنیاد پہ ان کو ایک دوسرے کو کچھ معاہدہ کیے بغیر ایک دوستی ہے۔ چین کے ساتھ آپ کی دوستی ایسی ہے کہ چین کے سسٹم سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ چین میں جب آپ نے دوستی کا آغاز 1950 میں کیا تھا تو چین دنیا کا سب سے سٹانچ قسم کا ایک سوشلسٹ کنٹری تھی۔ جس وقت آپ جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ مل کے سیٹو، سینیٹو اور دوسرے اس طرح کے جو معاہدے تھے ان کا حصہ بن کے کمیونزم کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو ہے وہ جانے دینے کے لیے تیار تھے، اس وقت بھی چین کے اندر جو ہے وہ سوشلزم تھا۔ آج بھی چین کے اور آپ کے درمیان جو ڈیفرنسز ہیں وہ چلیں سوشلزم کا نہ صحیح، لیکن جو آپ کے سوشل ڈیفرنسز ہیں چین کے اندر، جو عام زندگی ہے وہاں پہ، جو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے جو ہے لائف سٹائل ہے، وہاں پہ عورت اور مرد کے درمیان جو برابری کا تصور ہے، وہاں پہ جو ریلیجس بیسس پہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے اور لوگوں کو استعمال کرنے اور لوگوں میں جنونیت پیدا نہ کرنے کا ایک جو تصور ہے کہ ریلیجن کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے بھی ہیں لیکن یہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ چین کے ساتھ دوستی کا یہ عالم ہے کہ اس کے کسی چینی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا تک نہیں کھا سکے پراپر طریقے سے، چونکہ آپ کو اس کی پلیٹ میں جھانکنا پڑے گا کہ یہ پورک کھا رہا ہے یا کس قسم کی جو ہے وہ چیز کھا رہا ہے۔ آپ کا کھانا مختلف ہے، آپ کا کلچر مختلف ہے، آپ کی سوچ مختلف ہے، آپ کا سسٹم آف گورننس مختلف ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ قدرے مشترک کیا ہے آپ اور چین میں؟ انڈیا دشمنی کہ چونکہ ہندوستان کے ساتھ بھی چین کی دشمنی ہے تو وہ اس کا دشمن ہمارا دوست والی بات ہو گئی، جو کہ بہت ہی عارضی قسم کی، انتہائی فریجل اور ناقابل اعتماد قسم کی دوستی ہوتی ہے۔ دوستی اس وقت بنتی ہے جب آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا اور آپ کی ویلیوز ایک ہیں۔ اس حساب سے تو آپ کا ہندوستان کے ساتھ 100% جو ہے وہ مماثلت ہے۔ آپ زبان ایک بولتے ہیں، آپ ایک طرح کے مسالے کھاتے ہیں، آپ کا بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن آپ کی دوستی نہیں بنتی چونکہ آپ کے حکمران طبقے نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے۔ یہ بات نہیں کہ کوئی گراؤنڈ پہ دشمنی ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جس طرح آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ چین ہمارا دوست ہے۔ اب اس میں آپ امریکہ کی مثال لے لیں، دنیا میں سب سے زیادہ پیسے آپ نے مصر کے بعد امریکہ سے لیے۔ 3 ملک ہیں جو اس معاملے میں کمپیٹ کرتے ہیں، مصر، اسرائیل اور پاکستان۔ کوئی کسی طریقے سے گھما پھرا کے آپ لسٹ بنائیں گے، یہی 3 ملک ٹاپ پہ آئیں گے جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے۔ پیسے جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر اور ملٹری ڈیولپمنٹ کے نام پہ لیے۔ اتنے زیادہ پیسے لے کے تو دنیا میں سب سے زیادہ امریکی دشمن آپ نے پاکستان میں کیسے پیدا کر لیے؟ آج بھی اگر آپ ریفرینڈم کرائیں تو دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت پاکستان میں کیوں ہے؟
جی اور جی دوسری طرف آپ میں اگر آج جو ہے وہ ایک ویزا لاٹری شروع کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ اپلیکینٹ جو ہیں وہ پاکستان میں کیوں ہیں؟ یہ شو کرتا ہے کہ آپ نہ صرف کنفیوزڈ ہیں جو آپ کی رولنگ ایلیٹ، بلکہ اس نے عوام کو بھی برے طریقے سے کنفیوز کر دیا. آپ کو پاکستان کو امریکہ سے پیسے لے کے تو پھر عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، سول رائٹس کیا ہوتے ہیں، سول لبرٹیز کیا ہوتی ہیں. امریکہ سے پیسے لے کے تو آپ نے عوام کو بتایا کہ دنیا میں سب سے بہترین نظام جو ہے وہ مارشل لاء ہوتا ہے، چونکہ جب فوج برسر اقدار ہوتی ہے تو آپ بغیر کسی حیصل کے اور ٹائم ضائع کیے ڈیسیجن کرتے ہیں، اور یہ ڈیموکریسی کی عیاشیوں اور بحثوں کے بجائے سیدھے سیدھے کام کرتے ہیں. تو یہ جو کنفیوزڈ قسم کا آپ نے جو ہے وہاں پہ ایک کلچر پیدا کیا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں آپ نہ ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتے ہیں نہ سیکیورٹی اسٹیٹ بن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک ایمانداری سے اور سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور ہماری جو ہے وہ چین کے ساتھ کوئی لازوال دوستی نہیں ہے، نہ ہندوستان کے ساتھ ایک پرماننٹ دشمنی ہے، بلکہ یہ ہمارے جو ہے assumptions ہیں جو ہم نے اپنے مفادات کے لیے کریٹ کر کے تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے لانچ کی ہوئی ہیں. یہ نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کا ملٹری بجٹ کتنا ہے یا ڈیفنس کا بجٹ کتنا ہے، جب آپ دشمنی اور اس طرح کی جو ہے بے بنیاد دشمنیاں اور بے بنیاد دوستیاں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے چکر سے نکل کے تو ایک ری سٹارٹ کریں گے لائف کو. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ میرے ایک سوال گول کر کے لیکن وہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم رکھ لیتے ہیں. گول نہیں، وہ بات میں وہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. جی 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 بالکل بالکل. وہ جو میں نے بات کی کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو ہے یہ ضرورت نہیں اس کی، اور سیکورٹی اسٹیٹ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے خود سے، لیکن جو بات کی تھی کہ جو طالبان کی طرف سے اور پھر یہ کہ اس طرح کی جو یہاں پہ دہشت گردی سب، تو اس کے باوجود کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سیکورٹی اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیکورٹی اسٹیٹ بن جائیں. ٹھیک. میں نے عرض کیا نا کہ دنیا میں دیکھیں کتنی اسٹیٹس ہیں جو ویلفیئر بھی ہیں اور ان کے پاس بہت بڑا ملٹری بجٹ بھی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیٹ بن جانا چاہیے. سیکورٹی اسٹیٹ اور ویلفیئر اسٹیٹ میں فرق یہ ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، عوام ہیں یا ڈیفنس ہے، دشمنیاں ہیں یا دوستیاں ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے چینج کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا شکریہ جی. تھینک